بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80۔ وقالو، اور وہ بولے، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی آگ۔ لن ہرگز نہ، تمسنا النار تمسنا ہمیں چھوئے گی، النار آگ، الا مگر، ایامم معدودہ، مگر ایامم دن، معدودہ گنتی کے۔ وہ بولے کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی، الا سوائے مگر ایامم معدودہ گنتی کے چند دنوں کے۔ قل تو آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، تو کیا تم نے اللہ کے ہاں عہد کر رکھا ہے؟ اتخذتم لے رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، کر رکھا ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں عہداً عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ ہرگز اللہ اپنے وعدے کے، عہد کے خلاف نہیں جاتا یا عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ کے متعلق، ما لا تعلمون، ایسی باتیں جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں یا جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئاتم، جو کوئی کمائے گا، سیئاتم گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ، تو گھیر لے گی اس کو، خطیئاتہ، اس کے گناہ یا اس کی خطائیں، تو پس جو کوئی گناہ کمائے گا تو اس کے گناہ اس کو گھیر لیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو پس وہی لوگ جہنمی ہیں، دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، تو وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنات، تو وہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، تو وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَإِذْ، اور جس وقت، اخذنا ہم نے لیا، میثاق عہد، اور جس وقت ہم نے عہد لیا، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون، کہ تم نہ پوجنا، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو، وبالوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ، احسان کرنا، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، ذی القربیٰ رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے، وقولوا، اور کہنا، بات کرنا، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی، اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی والی بات، نیکی والی بات، اچھی والی بات، اچھے والی بات کرنا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا۔ ثم تولیتم، تو تم پھر گئے، ثم، تو پھر، تولیتم، تم اپنے عہد سے، اپنی بات سے، میثاق یعنی کہ عہد سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے قلیلا چند، بہت تھوڑی تعداد، منکم تم میں سے، سوائے تھوڑی تعداد کے جو تم میں قائم رہے، وانتم معرضون، اور تم روگردانی کرنے والے، منہ پھیرنے والے اور نافرمانی کرنے والے ہی ہو۔
وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اس آیت مبارکہ کے متعلق شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، صرف اور صرف اتنے ہی دن، اور وہ 40 دن ہیں۔ اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ ان کے اس بات پر رب کائنات نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کیونکہ کذب جھوٹ بڑا عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے، لہٰذا اس کا کذب تو ممکن ہی نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تم سے صرف 40 روز کے عذاب کے بعد چھوڑ دینے کا وعدہ ہی نہیں فرمایا تو تمہارا یہ قول باطل ہو گیا۔ من کسب سیئاتً، اس آیت میں گناہ برائی سے مراد شرک و کفر ہے، اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو بہت بڑی طاقت ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے یہ معنی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف ہو، اور اپنے بدن و مال سے ان کی خدمت میں کسی قسم کا کوئی دریغ نہ کرے، جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے۔ اگر ماں باپ اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم بھی دیں تو چھوڑ دے، ان کی خدمت نفل سے مقدم ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات سے مراد نیکیوں کی ترغیب اور بدیوں سے روکنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حق اور سچ بات کہو، اور اگر کوئی دریافت کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات و اوصاف سچائی کے ساتھ بیان کر دو، آپ کی خوبیوں کو چھپاؤ نہ۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو رب کائنات نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا تھا، مگر انہوں نے عہد شکنی کی اور وہ اپنے عہد سے پھر گئے، اور خالق کائنات ان کی اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیرنے ہی والے ہو۔ اور بہت کم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اس عہد پر قائم رہے اور جو ایمان لے آئے، مثل حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے، انہوں نے تو عہد پورا کیا، اور تمہاری قوم کی عادت ہی ہے اعراض کرنا اور عہد سے پھر جانا۔ رب کائنات بنی اسرائیل کی ان عادات کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں۔